عمران خان صاحب کو جیل میں قید ہوئے 3 سال مکمل ہو گئے اور یہ ایک اسپیشل ویلاگ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو پہلے 9 مئی کے دن گرفتار کیا گیا، اس کے بعد 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا اور وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ عمران خان صاحب آج بھی کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے، باقی ثبوت کہاں ہے، تو کچھ بھی نہیں دکھایا گیا۔ لیکن 5 اگست 2023 کو عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور تب سے لے کر اب تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں قید ہیں۔ عمران خان صاحب نہ تو قانون کے قیدی ہیں اور نہ ہی عمران خان نظام کا قیدی ہے۔ عمران خان عاصم منیر کا قیدی ہے اور اپنی قید کے دوران عمران خان صاحب نے کئی مرتبہ یہ بات پاکستان کے میڈیا کو اور پاکستان کے شہریوں کو بتائی اپنے پیغامات کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 26/8/2025 یعنی 26 اگست 2025 کو لگ بھگ آج سے 1 سال پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ عاصم منیر میں طاقت کی بہت بھوک ہے، اسی لیے اس نے بدترین آمریت قائم کر رکھی ہے۔ مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے کی بجائے عاصم منیر کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ 9 مئی اسی نے کروائی ہے جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی ہے۔ اس وقت 9 مئی عاصم منیر کی انشورنس پالیسی ہے، یہ سب کچھ عاصم منیر کروا رہا ہے۔ اس میں نہ کوئی اخلاقیات ہیں اور نہ اسلام کی سمجھ ہے۔ عاصم منیر کے لیے میرا پیغام ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چاہے میرے خاندان میں سے جس مرضی کو قید میں ڈال دو، میں نہ جھکوں گا، نہ اس ظلم کو قبول کروں گا۔ میں اپنی حقیقی آزادی کی جد و جہد ہر حال میں جاری رکھوں گا، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ ایک اور پیغام عمران خان صاحب کا، عاصم منیر ایک ذہنی مریض ہے، یہ پیغام بھی عمران خان صاحب کا آیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جس کی اخلاقی پستی کی وجہ سے پاکستان میں آئین اور قانون مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور کسی بھی پاکستانی کے بنیادی انسانی حقوق اب محفوظ نہیں ہیں۔ مجھے اور میری اہلیہ کو عاصم منیر کے حکم پر جھوٹے مقدمات میں جیل میں رکھا گیا ہے اور شدید ترین ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ مجھے مکمل طور پر ایک سیل میں بند کر کے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے۔ 4 ہفتے تک میری کسی ایک انسان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی اور بیرونی دنیا سے بالکل بے خبر رکھا گیا۔ جیل مینول کے مطابق دی جانے والی ہماری بنیادی ضروریات بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے قید تنہائی کے حوالے سے اور جو عاصم منیر صاحب نے ان کے ساتھ کیا اس کے حوالے سے تفصیلات کے ساتھ بتایا۔ یہ جو پیغام ہے یہ دسمبر 2 2025 کو عمران خان صاحب کا پیغام آیا اور یہ آخری مرتبہ عمران خان کی بہن کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، یہ اس وقت کا پیغام ہے۔ یہ ایک اور پیغام دیکھیے، عمران خان صاحب نے کہا کہ میں یہ بات واضح طور پر کہہ چکا ہوں کہ اگر مجھے یا میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر اس کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن مجھے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ میرا ایمان مضبوط ہے، میں غلامی پر موت کو ترجیح دوں گا۔ پھر عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ ساری قوم کو پتا ہے کہ جنرل عاصم منیر ملک چلا رہا ہے، مجھے توڑنے کے لیے اس نے ریفرنس دائر کروائے ہیں، بشرا بی بی کو سزا دلوائی ہے، مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوگا۔ لندن پلان جنرل عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا، کچھ ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا۔ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی، وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بکس بھی لے کر چلے گئے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں عمران خان صاحب نے خود بتائیں اور بار بار بتائیں۔ میں آپ کو اس طرح کے 10 ٹویٹ اور پڑھ کے سنا سکتا ہوں یا عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں پہ انہوں نے خود کہا کہ میں عاصم منیر کا قیدی ہوں، میرے ساتھ یہ جو کچھ بھی کیا عاصم منیر نے کیا۔ اور یہ بات اقوام متحدہ بھی مانتا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی مانتا ہے، دنیا بھر کا میڈیا، دنیا بھر کے لوگ جو تحقیقات کرتے ہیں پاکستان کے اندر عمران خان کے بدترین مخالفین، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ عمران خان عاصم منیر فیلڈ مارشل کی قید میں ہے۔ عمران خان کسی ایسی قید میں نہیں ہے جو عدالت کی وجہ سے ہے یا قانون کی وجہ سے ہے۔ یہ معاملہ عاصم منیر کا ہے اور عاصم منیر عمران خان صاحب کو توڑنا چاہتے ہیں اور اس لیے انہیں قید میں رکھا ہوا ہے، جبکہ عمران خان صاحب ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ان 3 سالوں میں عمران خان صاحب کو جیل میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیزیں ہیں۔ یعنی ایسا نواز شریف کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نواز شریف کو قید میں مشرف نے بھی ڈالا تھا، پھر یہ نواز شریف قید میں گیا، جب نواز شریف کی اپنی سرکار تھی اس کے بعد یہ واپس آیا نگران حکومت میں، پھر جیل میں چلا گیا۔ عمران خان نے نکال کر پاکستان سے باہر، ایک دفعہ جنرل مشرف نے نواز شریف کو باہر نکالا پاکستان سے، ایک دور میں عمران خان نے اور جنرل باجوہ نے نواز شریف کو پاکستان سے باہر نکالا جب میاں صاحب کے پلیٹلیٹس بہت نیچے گر گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب کو بطور قیدی جن مشکلات کا سامنا رہا ان 3 سالوں میں، وہ آپ یہ دیکھ لیجئے۔ عمران خان صاحب کا نام لینے پر، عمران خان صاحب کا نام لکھنے پر پابندی لگا دی گئی۔
عمران خان صاحب کی شکل ان 3 سالوں تک پاکستانیوں کو نہیں دکھائی گئی کسی بھی میڈیا کے ذریعے سے. عوام نے نہ تو عمران خان صاحب کی آواز سنی اور نہ ہی ان کا چہرہ دیکھا. بار بار عمران خان صاحب کہتے رہے کیونکہ انہیں شوق ہے کتابیں پڑھنے کا, تو انہیں کتابیں فراہم نہ کی گئیں اور انہوں نے درجنوں مرتبہ اس بات کی شکایت کی. ورزش کا سامان بھی عمران خان صاحب کو ترسا کر دیا گیا. ان کے گھر کا کھانا انہیں نہیں ملتا عمران خان صاحب کو. ان کی ملاقاتیں پارٹی لیڈرز سے بند ہیں. ورکرز کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں. وکلاء کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں. عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بند ہیں. حتیٰ کہ جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین ہیں ان تک کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ جو ٹیلی فون کرنے کی ان کو سہولت میسر ہونی چاہیے بطور قیدی, وہ سہولت بھی کئی مہینوں کے انتظار کے بعد انہیں ملتی ہے, اور گزشتہ کئی مہینوں سے عمران خان صاحب کی اپنے بچوں سے بھی بات نہیں کروائی گئی. کئی دن تک بار بار عمران خان صاحب کو کال کوٹری میں ڈال دیا گیا, یعنی انہیں بند کر دیا گیا, اور کئی دن تک وہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں باہر نہیں آنے دیا گیا بلکہ کنڈی لگا کے تالا لگا کے اندر بند کیا گیا, اور جو باہر کا کھلا ایریا ہے یا کھلا آسمان ہے وہاں پہ نہیں آنے دیا گیا. بجلی کی بندش کی بھی انہوں نے شکایت کی کہ یہاں پہ بجلی بند کر دی گئی, اور حشرات نے بہت زیادہ عمران خان صاحب کو تنگ کیا. یہ سارے ٹیکٹس ہوتے ہیں. پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس بطور قیدی جب کوئی سابق وزیر اعظم پکڑا جاتا ہے تو اس کو بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں. ان میں سے کوئی بھی سہولت عمران خان صاحب کو میسر نہیں ہے. جیل میں موجود بہت سارے قیدی بہت اچھے حالات میں رہ رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو بدترین حالات میں رکھا گیا ہے سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود. نہ ان کے پاس اے سی ہے اور نہ ہی ان کے پاس فریج ہے, بلکہ بار بار عمران خان صاحب کا ٹی وی اور اخبار یہ دونوں سہولتیں بھی چھین لی جاتی ہیں. یہ سب کچھ بطور قیدی عمران خان صاحب کو تکلیف دینے کے لیے کیا گیا. اور بھی بہت سارا کچھ ہے. ابھی عمران خان صاحب کی آنکھ کا پرابلم آ گیا, بڑا شدید قسم کا. عمران خان صاحب کی صحت بگڑی ہے, یہ بھی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. اور ان کی آنکھ کا ایشو تو یہاں تک آ گیا کہ 15% ان کی آنکھ کی بینائی باقی رہ گئی تھی آخری رپورٹیں آنے تک. اس کے بعد سے لے کر اب تک ہمارے پاس آزاد ذرائع سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. سیاسی نقصان عمران خان صاحب کو کس طرح کا پہنچایا گیا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. عمران خان صاحب کی پارٹی توڑ دی گئی, جبری گمشدگیاں کی گئی ان کی پارٹی کے لوگوں کی, اور یہ سیاسی لوگ تھے تو فوج نے اٹھا کے ان کے بندے غائب کرنا شروع کر دیے ایجنسیوں نے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا گیا. ابھی بھی 4000 کے قریب لوگ ان کے جیلوں میں, جن میں بڑے لوگ جو ہیں وہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, اس میں میاں محمود رشید صاحب ہیں, عمر چیمہ صاحب ہیں, سرم جاوید ہیں, عالیہ حمزہ ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں اس طرح جیلوں کے اندر ابھی بھی بند ہیں. ہزاروں کارکنوں کو بار بار گرفتار کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے. کئی کارکنوں کی الگ الگ واقعات میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں, یعنی 9 مئی کے واقعات ہیں, 26 نومبر کے واقعات ہیں. اس کے علاوہ دیگر واقعات میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو قتل کیا گیا ہے. انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کا چھین لیا گیا, اور یہ کارنامہ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے کروایا گیا. پھر بعد میں پورا کا پورا الیکشن ہی چھین لیا گیا. پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئی, لیکن پورا الیکشن پاکستان تحریک انصاف سے چھین لیا گیا. مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کی تھیں وہ چھین کر باقی جماعتوں میں بانٹ دی گئی. پارٹی کا جھنڈا اور تصاویر تک اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ وہ چیزیں جو سیاسی طور پہ ڈیمیج کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے خلاف کی گئی. اور پھر جو بندہ عمران خان صاحب کا کھڑا ہوتا تھا اس کی قومی اسمبلی کی, سینٹ کی یا صوبائی اسمبلی کی نشست کینسل کر دی جاتی تھی مقدمات بنا کر, اور پھر اس کی جگہ پہ دوسری پارٹی کے بندے کو لایا جاتا تھا. یہ سب کچھ کیا گیا. یہ کرنا کیوں پڑا, یہ ایک بڑا سوال ہے نا. دیکھیں, یہ سب کچھ اس لیے کرنا پڑا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندازے غلط ثابت ہو گئے. جب جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کو نکالا تو اس وقت کے فوجی جرنیل, ISI کے آفیسرز اور باقی تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ 1-2 ہفتے کی بات ہے, لوگ تھوڑا روئیں گے پیٹیں گے اور پھر بھول جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے اور پاکستانیوں نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مصیبت ڈال دی. پھر عاصم منیر صاحب آ گئے. اب جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا اور اس کے بعد اتنا سارا ظلم عمران خان صاحب پہ ہوا تو یہ کیوں کرنا پڑا؟ انہیں اس بات کا اندازہ تھا, یا انہیں ایسا لگتا تھا, ان کی اسیسمنٹ تھی کہ 1 ہفتے میں یا 2 ہفتے میں عمران خان صاحب کو توڑ لیا جائے گا. پھر روتے ہوئے عمران خان صاحب ایک پریس کانفرنس کریں گے اور وہ یہ کہیں گے جناب میں معافی چاہتا ہوں پوری قوم سے, میں معافی چاہتا ہوں پاکستان کی فوج سے, پاک فوج زندہ باد, عاصم منیر زندہ باد. تو اس قسم کے نعرے انہیں لگتا تھا کہ جناب عمران خان صاحب لگائیں گے. اور یہ دعوے کیے گئے تھے باقاعدہ کہ عمران خان صاحب نشے کے عادی ہیں جناب, جب ان کو نشہ نہیں ملے گا تو یہ کریں گے تو وہ کریں گے, ایسا ہو جائے گا. یہ سب دعوے پاکستان کی فوج اور ان کے آفیسرز کر رہے تھے, اپنے سیاستدانوں کے ذریعے کروا بھی رہے تھے. لیکن یہ اندازے غلط ثابت ہوئے.
जो लोग इमरान खान को तोड़ना चाहते थे, वो जालिम सियासी जर्नैल इमरान खान साहब ने उनका गरूर ही तोड़ दिया। इमरान खान ने यह मिथ तोड़ दी कि कोई उनसे लड़ नहीं सकता। वो लड़ा और उसने फौज के सियासी किरदार की पाकिस्तान में पहली मर्तबा धज्जियां उड़ा दी। जो काम पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं कर पाया, वो काम इमरान खान ने करके दिखाया। इमरान खान ने जालिमों की मिथ तोड़ दी। और अब तो कभी कभी इमरान खान के मुखालिफिन पे तरस भी आता है, जो इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर उनके साथ कर दिया। अब ये सारा कुछ करने से हासिल क्या हुआ? ये देखा, मकसद तो ये था ना, इमरान खान को तोड़ना है। इमरान खान ने उल्टा इनको तोड़ दिया। अब मकसद तो हासिल हुआ नहीं, उल्टा जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ इमरान खान साहब को 3 साल तक जेल में रखने से, वो जरा आप सुन लीजिए। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, पाकिस्तान नॉर्मल हो ही नहीं सका। मुआशरे में नफरत और बेचैनी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। फौज और अवाम के बीच में एक खलीज जो है वो गहरी होती चली गई। सियासतदानों की सियासत तबाह हो गई। यानी नवाज शरीफ को ले लें, जरदारी को ले लें, फजलुर रहमान को ले लें, एएनपी को ले लें, सब एक दूसरे को गालियां देते हैं। अब सारे चिड़चिड़े हुए हैं, सबकी सियासत तबाह हो गई, सबकी सियासत खत्म हो गई। अवाम अब किसी की बात ही नहीं सुनती। ये इन सब के साथ हुआ, फौज के साथ भी हुआ क्योंकि जर्नैल ये हरकतें कर रहे थे, और सियासी जमातों के साथ ये हुआ क्योंकि उनके कायदीन साथ मिले हुए थे। मुल्क की मईशत का भट्टा बैठ गया पूरी तरह से। दहशतगर्दी में पाकिस्तान में कई गुना इजाफा हो गया। अवामी उमंगों के खिलाफ फॉरेन पॉलिसी इन्होंने बनानी शुरू कर दी। यानी अब पाकिस्तान में लोग बात नहीं मान रहे, तो बड़े बड़े आकाओं को खुश रखना पड़ा कि इमरान खान को जेल में रखना है, तो अमेरिका को, यूरोप को, बाकी ममालिक को, अरब ममालिक को जो कहते हैं वैसे ही उनकी बात मानो। सरमायाकारी पाकिस्तान में लगभग खत्म हो गई। मल्टी नेशनल कंपनियां पाकिस्तान में दर्जनों की तादाद में भाग गई। महंगाई में कई गुना इजाफा हो गया। गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो गया। अवामी मंसूबे जितने भी थे बड़े बड़े, वो सारे के सारे बंद हो गए। पाकिस्तान से बड़े पैमाने पे नौजवान मुल्क छोड़कर भागने लगे। और इतना बड़ा ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान से तारीख में कभी नहीं हुआ जितना बड़ा इन 4 सालों के अंदर हुआ। इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां की गई। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इन पामालियों की वजह से बदनामी हुई। अदलिया और पार्लियामान समेत मीडिया और बहुत सारे और शोबों को यरगमाल बना लिया गया। आइन का हुलिया मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ये वो सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान को मिली इस जिद के नतीजे में कि इमरान खान को जेल में रखना है। और याद रखिएगा, ये तो अभी एक शुरुआत है, आप आगे देखते जाइएगा। ये जो आग लगाई है इमरान खान की मुखालफत में और जिद में बुग़्ज़ से भरे हुए चंद लोगों ने, वो आग पाकिस्तान को और कितना नुकसान पहुंचाती है। नाजरीन, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आसिम मुनीर इमरान खान साहब को रिहा होने देंगे? तो जवाब यह है कि फिर मैं आपको बताऊं कि इमरान खान किसी अदालत के कैदी नहीं है। इमरान खान कानूनी नुक्ता नजर से जेल में अगर बंद होते तो अब तक रिहा हो जाते, उनके वकील केस लड़ लेते। लेकिन यहां पे तो पूरी की पूरी अदालतें तब्दील कर दी गई हैं। तो इमरान खान साहब कैदी हैं आसिम मुनीर के, और आसिम मुनीर इमरान खान साहब को कभी भी रिहा नहीं होने देंगे। ये बात मेरी आप याद रखिएगा और पल्ले बांध लीजिए कि आसिम मुनीर इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगा। अगर छुड़वाना है तो छुड़वाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो प्लेट में रख के इमरान खान वापस कौम के हवाले कर दे, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तानियों को यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान अपनी जात के लिए नहीं, पाकिस्तानियों के लिए जेल काट रहा है। वो अकेला पूरे पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, इस उम्मीद पर कि एक दिन पाकिस्तानी जरूर आएंगे और उसके साथ मिलकर लड़ेंगे। बस वही दिन होगा जब पाकिस्तानी अपनी हकीकी आजादी हासिल कर लेंगे। मैं इस वीलॉग के आखिर में पाकिस्तानियों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। कल पछताने से बेहतर है कि आज निकलो, अपने हक के लिए लड़ो, जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए, अपनी और अपने बच्चों की आजादी के लिए एक साथ मिलकर लड़ो, वरना बारी बारी सबकी बारी। वो अकेला शख्स मुल्क में मुसल्लत माफिया से अकेला लड़ने का वादा पूरा कर रहा है। इमरान खान ने कहा था कि मैं अगर अकेला भी रह गया तो मैं इनसे लड़ूंगा, मैं अपने खून के आखिरी कतरे और अपनी आखिरी सांस तक इनसे लड़ूंगा। और इमरान खान लड़ा है, और क्या खूब लड़ा है, पूरे जी जान से लड़ा है। याद रखिएगा, वो अकेला लड़ तो सकता है मगर अकेला जीत नहीं सकता। जीतने के लिए सबको लड़ना होगा।